عربی گرامر سیکھنا بہت سے لوگوں کے لیے ایک مشکل پہاڑ چڑھنے جیسا ہو سکتا ہے، لیکن سوچیں کیا ہو اگر اس پہاڑ کو سر کرنے کا کوئی نیا، کوئی آسان راستہ مل جائے۔ آج ہم عربی زبان کے اسی خوبصورت ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نئے اور دلچسپ طریقے پر بات کریں گے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ ہے یہ کتابی سلسلہ الدروس الصرفیہ۔ یہ خاص طور پر طلباء کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے اور اس کا مقصد گرامر سیکھنے کے پورے عمل کو بدل کر رکھ دینا ہے۔ چلیں ایک حقیقت کو مانتے ہیں، کیا عربی گرامر سیکھنے کا خیال ہی پیچیدہ نہیں لگتا؟ بہت سے طلباء کے لیے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے جو پیچیدہ اصول ہیں، لمبی لمبی بحثیں ہیں، وہ اکثر الجھن میں ڈال دیتی ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس الجھن کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہو اگر یہ اتنا مشکل نہ ہو جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ آئیے ایک ایسے مصنف کے نئے اور کہہ سکتے ہیں انقلابی طریقے پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس پیچیدہ مضمون کو ہر طالب علم کے لیے سمجھنے کے قابل بنانے کا بیڑا اٹھایا اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر ایک بالکل نئی راہ دکھائی ہے۔ دیکھیے، اس پورے سلسلے کی کامیابی کا راز صرف ایک کتاب میں نہیں بلکہ ایک مستقل تدریسی فلسفے میں چھپا ہوا ہے۔ مصنف نے گرامر کو آسان بنانے کے لیے ایک مکمل اور مربوط طریقہ کار بنایا ہے جو ان کی تمام کتابوں میں ایک سنہری دھاگے کی طرح نظر آتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اب اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت اہم اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے، صرف۔ یہ علم الفاظ کی ساخت یعنی مورفولوجی سے جڑا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک لفظ ہے کتبہ یعنی اس نے لکھا، اب اسی سے کاتب یعنی لکھنے والا اور مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز بنتے ہیں۔ یہ سب علم صرف کا ہی کمال ہے۔ اور پھر سکے کا دوسرا رخ ہے نحو۔ اگر صرف خود الفاظ کی بناوٹ کا علم ہے تو نحو ان الفاظ کو جوڑ کر بامعنی جملے بنانے کا فن سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید عالم یعنی زید ایک عالم ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ تو نحو ہمیں بتاتا ہے کہ ان الفاظ کو کس ترتیب اور حالت میں رکھنا ہے تاکہ مطلب بالکل واضح ہو جائے۔ یہاں مصنف کا جو یکساں طریقہ کار ہے وہ واقعی قابل ذکر ہے۔ نحو کے لیے کتاب تدریس النحو صرف اہم ترین بحثوں کو چنتی ہے اور انہیں ایک منطقی ترتیب میں پیش کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح صرف کے لیے تدریس الصرف کلیدی اصطلاحات کو آسان بنا کر پیش کرتی ہے۔ یہ ایک مستقل اور مکمل طور پر طالب علم کو سامنے رکھ کر بنائی گئی حکمت عملی ہے جو غیر ضروری تفصیلات کو ہٹا کر اصل بات پر توجہ دیتی ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ پورا طریقہ کار کچھ بنیادی اصولوں پر کھڑا ہے۔ صرف ضروری چیزوں پر فوکس کرنا، اسے آسان اور منطقی ترتیب میں پیش کرنا، لمبی اور پیچیدہ بحثوں کا خلاصہ کرنا، اور سب سے اہم بات خاص اصطلاحات کو واضح کرنا۔ مصنف اکثر معلومات کو 4 کلیدی نکات میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ اسے سمجھنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے۔ اب جبکہ ہم نے بنیادی اصول سمجھ لیے ہیں، آئیے خاص طور پر الدروس الصرفیہ کے سلسلے میں گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اصول علم الصرف یعنی الفاظ کی ساخت کے علم پر عملی طور پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ اور یہ اقتباس مصنف کے مقصد کو شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے۔ ماخذ میں کہا گیا ہے، جس طرح نحو کے لیے خدمت فراہم کی گئی، بالکل اسی طرح علم صرف کو بھی طلباء کے لیے آسان اور قابل فہم بنا دیا گیا ہے۔ یعنی نیت بالکل صاف ہے، علم کو ہر ایک کی پہنچ میں لانا۔ تو عملی طور پر یہ کام کرتا کیسے ہے؟ تدریس الصرف میں سیکھنے کا عمل ایک بڑے واضح راستے پر چلتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری اصطلاحات کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر ان کی واضح اور سادہ تعریفیں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اہم تصورات کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے اور آخر میں خاص مشقوں کے ذریعے اس علم کو پکا کیا جاتا ہے۔ یہ قدم بقدم طریقہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طالب علم ہر مرحلے پر مضبوطی سے آگے بڑھے۔ اس طریقہ کار کی ایک اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر سطح کے طالب علم کا خیال رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تعلیمی مراحل کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر الدروس التہذیبیہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل شروع سے سیکھ رہے ہیں تاکہ ان کی بنیاد مضبوط ہو اور وہ آگے کے سفر کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ طریقہ کیسے کام کرتا ہے، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ اس پورے تدریسی طریقہ کار کے پیچھے وہ کون سا بنیادی فلسفہ ہے جو اسے روایتی طریقوں سے اتنا مؤثر اور مختلف بنا دیتا ہے؟
یہ سب ایک بہت طاقتور خیال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ پیچیدہ اور مشکل سمجھے جانے والے علم کو ہر ایک طالب علم کے لیے قابل رسائی بنانا۔ اس کا مقصد رکاوٹوں کو توڑنا اور سیکھنے والوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ بھی اس علم کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کتابی سلسلہ تو عربی گرامر کا ایک حل پیش کرتا ہے، لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام مضامین میں روایتی تدریسی طریقے آج کے سیکھنے والوں کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کے لیے خود کو بدل سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو یقیناً غور طلب ہے۔